نعت سے مراد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور اوصاف کا بیان ہوتا ہے۔ اس کی بنیاد دراصل عہد نبوی میں ہی ملتی ہے۔ عرب معاشرے میں شاعری کو غیر معمولی اہمیت حاصل تھی۔ شعراء اپنے قبیلے کی تعریف کرتے، دشمنوں پر طنز کرتے اور جنگوں میں اشعار کے ذریعے حوصلے بڑھاتے تھے۔ ایسے ماحول میں بعض صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدح اور اسلام کے دفاع میں شاعری کی۔ ان سب میں سے سب سے زیادہ مشہور نام حضرت حسان بن ثابت کا ہے، جنہوں نے روایتی طور پر شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت اسلام سے پہلے بھی شاعر تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی شاعری کا ایک بڑا حصہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے دفاع کے لیے وقف ہو گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شاعری کی حوصلہ افزائی فرمائی اور انہیں مخالفین کے جواب میں شاعر کہنے کی اجازت دی۔ یہاں سے ایک اہم روایت سامنے آتی ہے، نہ صرف تعریف ہی نہیں رہی بلکہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار اور اسلامی تہذیب کا حصہ بن گئی۔ پھر نعت عرب سے باہر کیسے پہنچی؟ اسلام کے پھیلنے کے ساتھ ساتھ عرب زبان کے ساتھ نعتیہ شاعری بھی مختلف علاقوں تک پہنچی۔ پھر فارسی تہذیب میں نعت نے ایک نئی ادبی شکل اختیار کی۔ فارسی کے عظیم شعراء نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اخلاق اور مقام رسالت کو شاعری کا موضوع بنایا۔ بعد میں یہی روایت برصغیر پہنچی اور اردو، پنجابی، سندھی، بنگالی اور دوسری زبانوں میں نعتیہ ادب وجود میں آیا۔ اور اردو نعت کا سفر۔ اردو نعت کی تاریخ خاص طور پر برصغیر کی مذہبی اور ادبی روایت سے جڑی ہے۔ بعد کے ادوار میں میر، سودا، غالب، حالی، اقبال اور بے شمار دوسرے شعراء نے مختلف انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق عقیدت کا اظہار کیا۔ اگرچہ ہر شاعر کا نعتیہ کلام ایک جیسا مقدار یا نوعیت کا نہیں تھا، پھر 20ویں صدی میں ایک اردو نعت نے ایک انتہائی مقبول عوامی شکل اختیار کی۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی، علامہ اقبال، امام احمد رضا، پیر مہر علی شاہ، امیر مینائی، محسن کاکروی اور دیگر شعراء کے ہاں نعتیہ شاعری کے مختلف جوہتیں نظر آتی ہیں۔ نعت کی ایک اہم شرائط: درست عقیدہ۔ نعت میں ایسی بات نہ ہو جو قرآن اور سنت یا بنیادی اسلام سے عقیدے کے خلاف ہو۔ غلو سے اجتناب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت بیان کی جائے لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ کی خصوصیت میں شریک نہ کیا جائے۔ قرآن کہتا ہے کہ کہہ دیجئے میں بھی تم جیسا ایک بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ جھوٹ یا من گھڑت فضائل سے پرہیز۔ ایسے واقعات، معجزات یا فضائل کو یقینی حقیقت کے طور پر بیان نہ کیا جائے جن کی معتبر بنیاد نہ ہو۔ ادب و تعظیم۔ نعت کے الفاظ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی ادب، احترام، محبت ہونی چاہیے۔ نامناسب تشبیہات سے احتیاط۔ ایسی تشبیہ یا استخارہ استعمال نہ کیا جائے جس سے مقام نبوت کی توہین الوہیت کا مفہوم پیدا ہو، قرآن و سنت کے خلاف مضمون نہ ہو۔ لیکن ناظرین گرامی، ان تمام باتوں کے باوجود ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے افراد بھی سامنے آئے جنہوں نے ان اصول و تقاضوں کو پس پش ڈال کر نعت جیسی مقدس روایت کو فحاشی اور موسیقی، تماشے اور ذاتی مفادات کی نظر کر دیا۔ نعت کو تماشا بنایا گیا۔ نعت کو پیسے کمانے کا ذریعہ بنایا گیا۔ منگتا منگتا منگتا۔ نعت میں فحاشی کے عناصر۔ نعت میں موسیقی کے عناصر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احسن طریقے سے لینے کی توفیق دے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔